برکاتہم العالیہ آج دھنباد کی سرزمین پر تشریف لائے ہیں، اور آپ نے جو اپنے جلسے کا ٹائٹل رکھا ہے جلسہ سیرت النبی و تعلیمی بیداری کانفرنس، انشاءاللہ العزیز جلسے کے ٹائٹل کے اعتبار سے حضرت مولانا انتہائی پرمغز خطاب فرمائیں گے اور پربصیرت خطاب سے ہم سامعین کو محظوظ و مستفیض فرمائیں گے۔ دوستو ذرا محبت کے ساتھ بہت اچھے انداز میں آپ سن رہے ہیں دوستوں، میں یہاں سے شعر پڑھتا ہوں، دل بھائی ذرا آپ کی توجہ مل جائے تو انشاءاللہ العزیز شعر کامیاب ہو جائے گا۔ شاعر کہتا ہے کہ سارے داناؤں کو وہ نادان بھی کر سکتا ہے، سارے داناؤں کو وہ نادان بھی کر سکتا ہے، ہر گھر گھر کو وہ سلطان بھی کر سکتا ہے۔ عالمی منظرنامہ امریکہ کو نگاہوں میں رکھیے، اس کے بعد یہ شعر سنیے، آپ کو مزہ نہ آئے تو پھر کہیے گا۔ شاعر کہتا ہے کہ سارے داناؤں کو وہ نادان بھی کر سکتا ہے، ہر گھر گھر کو وہ سلطان بھی کر سکتا ہے، وہ تو قہار ہے اس سے نہ بغاوت کرنا، وہ تو قہار ہے اس سے نہ بغاوت کرنا، ورنہ آبادیاں ویران بھی کر سکتا ہے، ورنہ آبادیاں ویران بھی کر سکتا ہے۔ اور زلزلے پھینک کے محلوں کو گرانے والا، اور زلزلے پھینک کے محلوں کو گرانے والا سارے امریکہ کو جاپان بھی کر سکتا ہے، سارے امریکہ کو جاپان بھی کر سکتا ہے۔ دوستو آئیے ہم اپنے اصل مقرر کی طرف پہنچتے ہیں۔ الحمدللہ حضرت مفتی صاحب کی تقریر بلا شبہ آپ کا خطابت انتہائی خوبصورت ہوا کرتا ہے، اور آپ کا لہجہ دل کے آپ جینے کو پگھلا کر رکھ دیتی ہے۔ آپ کے ایک ایک لفظ سے حکمت و بصیرت اور ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کا، زندگی سنوارنے کا بہترین درس ملتا ہے۔ جب وہ محو تکلم ہوتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے چڑیا چہک رہی ہے، پھولوں کی خوشبو مہک رہی ہے۔ الحمدللہ آپ کی سعادت مندی ہے یہ کہ حضرت مفتی صاحب اپنی تمام تر مصروفیت کے باوجود، اپنے تمام تر خطابت کے جلوہ سامانیوں کے ساتھ آپ کے اسٹیج محبت پر تشریف رکھتے ہیں۔ انتہائی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں حضرت مفتی صاحب تشریف لائیں اور اپنے انتہائی پرمغز خطاب سے ہم سامعین کو محظوظ و مستفیض کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ وقال أيضا: المرء مع من أحب، وكما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج کے اس باوقار اور پرنور اجلاس
تعلیمی بیداری و سیرت النبی کے صدر نشین جناب صدر علی قدر شہر دھنباد کے قاضی شریعت جناب حضرت مولانا قاضی محمد شاہد حسین قاسمی صاحب، مشہور اور معروف عالم دین حضرت مولانا اسحاق احمد قاسمی صاحب، اور اس شہر کے معتبر مستند علماء کرام، ائمہ اعظام، بزرگان محترم اور ہماری دینی بہنوں، میں سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے اس محلے کے نوجوانوں کو اور ذمہ داروں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک اہم عنوان کے تحت نہایت وقار کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ سیرت النبی اور تعلیمی بیداری کے عنوان سے اجلاس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا، اور آج الحمدللہ ہم سب اس کا اپنی آنکھوں سے نمونہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نوجوانوں کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، یہاں کے ذمہ داروں کو، علم دوست احباب کو، دینی کاموں میں حصہ لینے والے ہمارے بھائیوں کو اللہ تعالیٰ کے حق قبول فرمائے۔ میں ساتھ ہی ساتھ اپنے نوجوان بھائیوں سے گزارش کروں گا، کافی تعداد میں یہاں وہ تشریف فرما ہیں، سامنے بھی آپ دیکھیں بڑی تعداد میں ہمارے عزیزان کھڑے ہیں، دائیں طرف بھی نوجوان لڑکے ہمارے بھائی کھڑے ہیں۔ آپ کا یہ اجلاس ہے، آپ نے خرچ کیا ہے، آپ ہی اس کے ذمہ دار ہیں، اور آنے والے دوسرے حضرات مہمان ہیں، سو میزبان کی ذمہ داری بنتی ہے اور ان کا اخلاقی تقاضا بھی ہے کہ ہمارے یہاں اس نشست گاہ میں کوئی بھی کرسی خالی نہ رہے، سو آپ ذرا زحمت کیجئے، اور وہاں سے خواتین بھی آتی ہیں جہاں آپ بالکل کھڑے ہیں میرے سامنے بالکل سیڑھیوں کے اوپر، وہاں سے آپ جگہ کو خالی کر دیں براہ کرم، پلیز آپ نیچے تشریف لے آئیں، اور یہاں کافی جگہ ہے آپ کے لیے، آپ آئیے تشریف لے آئیے، اور رضاکار آپ سے گزارش ہے کہ ان لوگوں کو سلیقے سے لانے کی کوشش کریں۔ آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ اجلاس فجر تک چلنے والا نہیں ہے، اس کا وقت محدود ہے، اور میرے خیال سے یہ ٹھیک 1-1.25 گھنٹے کے بعد انشاءاللہ اختتام کو پہنچے گا۔ سو آپ ذرا تشریف لائیں، اور اس بات کا خیال رکھیے کہ اس اجلاس کے عنوان میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا ایک پہلو ہے، اور وہی غالب عنوان ہے اس کا۔ سو سیرت کے جلسے کی طرح آپ نے سجایا بھی ہے، سلیقی بھی ہے، کرسیاں بھی اسی سلیقے سے آپ نے لگوائی ہیں، صرف آپ کو ان نشستوں پر بیٹھنے کی ضرورت ہے جو ہمارے نوجوان دوست پیچھے ہیں، امید کہ وہ تشریف لائیں گے اور لا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ بالکل ماحول اچھا بنائیں اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کچھ کام کی بات علماء سے، ہم گنہگاروں سے نکلوا دے، جو ہمارے لیے بھی، آپ سب کے لیے، پوری امت کے لیے مشعل راہ بن سکے۔ حاضرین گرامی، تعلیمی بیداری اور سیرت دونوں ایک ہی چیز ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے۔ وہ تعلیم نہیں ہے جس میں سیرت النبی نہ ہو، اور وہ سیرت ہی کیا ہے جس میں تعلیم نہ ہو۔ دونوں ایک دوسرے کے لازم موجود۔ چنانچہ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، آپ اس میں دیکھیں کہ انسان کی ترقی، اس کے عروج و کمال، اس کے ارتقاء اور اس کے حائل ہونے کے لیے
جتنی چیزوں کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، اخلاقیات کے اعتبار سے، اقدار کے اعتبار سے، مورل کے اعتبار سے، ایجوکیشن کے اعتبار سے، ساری چیزیں اس آیت کریمہ میں موجود ہیں۔ اور آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب اور ہم سب کے والدین، ہماری اعلی اولاد آپ کے تقدس پر قربان ہو جائیں، ہم سب فدا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے بھیجا ہے، آپ کی بعثت کا اور بھیجنے کا مقصد بیان کیا گیا اس آیت کریمہ میں، جس کا ترجمہ ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ کا مومنین پر بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے، یہ اسپیشل احسان ہے۔ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، ایک پیغمبر کا، میسنجر کا، اپنے دودھ کا ان کی طرف بھیجنا، اور وہ بھی یہ نہیں کہ سعودی عرب میں وہاں کے لوگوں کے درمیان نبی کو آنا ہے تو امریکہ کے آدمی کو بھیج دیا، انڈیا کے آدمی کو بھیج دیا، نہیں، من انفسہم، انہی میں سے بھیجا جو ان کی زبان بھی سمجھتے ہیں، جو ان کے خاندان کو بھی جانتے ہیں، جو ان کے نسب سے بھی واقف ہیں، جو ان کے اخلاق و اقدار سے بھی واقف ہیں، فیملی بیک گراؤنڈ سے بھی واقف ہے کہ یہ کون ہے اور کیسے ہے اور کس خاندان سے، من انفسہم، تمہیں میں سے، تمہاری ذات میں سے، بنو ہاشم سے، جو خاندان قریش کی شاخ ہے، یہ وہی خاندان ہے جو کعبہ کا قریب بردار ہے، یہ وہی خاندان ہے جس کے ہاتھوں میں کعبہ کی تولیت ہے، یہ وہی خاندان ہے جو مکہ مکرمہ میں سب سے شریف، سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع اور سب سے اکرم سمجھا جاتا ہے، یہ وہی خاندان ہے جس کے فضل و مرتبہ اور ان کے مقام کی کوٹی ہر جانب بول رہی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بھیجا، اللہ نے فرمایا کہ یہ احسان ہے مومنین، یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کام کیا ہوگا؟ تلاوت کتاب، تزکیہ نفس، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تعلیم کتاب، والحکمہ، اور تعلیم حکمت، بس یہی کل کائنات ہے۔ جاہل عرب کے جہال مشرک جو شرک میں، کفر میں، بتوں کو پوجنے میں، بتوں کے مختلف اعضاء کی پرستش کرنے میں مصروف ہیں، ان کو پاک صاف کرنے کے لیے رذائل سے، خبائث سے، نقائص سے، برائیوں سے، گناہوں سے صاف ستھرا کرنے کے لیے ہم نے بھیجا۔ اس پہ بات ہوگی انشاءاللہ، یہی ہے۔ لیکن غور طلب امر یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، اور ابھی شب معراج آپ نے تقریریں سنی ہوں گی مسجدوں میں اور واقعہ میں، جس کا قرآن کریم سے ثبوت ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من واقف ہے، اور صحیح حدیث شریف سے معراج اور اسراء دونوں सोफा सेट का लेना जगह नहीं हो। اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی امامت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس ماحول میں بھیجا گیا تھا، جس سچویشن میں آپ تشریف لائے تھے، جو حالات تھے وہاں کے، وہ اتنے بدتر حالات تھے، چوری، ڈاکہ زنی، شراب، یہ سب دوسری چیزیں ہیں، صاحب اخلاقی تباہیوں کا یہ عالم تھا کہ باپ کے مرنے کے بعد اپنی ماں کو، سوتیلی ماں کو بھی جائیداد کی تقسیم کرنے کی طرح اس کو تقسیم کرتے تھے، اور بیٹا اپنی ماں کو
کیسے استعمال کرتا تھا؟ وہ ایسے ہی استعمال کرتا تھا جیسے لونڈی اور بانڈیوں کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ باپ کی بیوی کے ساتھ حال ہوتا تھا۔ جہالت کا یہ عالم تھا۔ تاریخ انسانیت حیران ہے، کیا یہی لوگ ہیں جن کو خالق کائنات نے اپنا خلیفہ بنایا ہے؟ کیا یہی آدم کی اولاد ہے جن کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے؟ کیا یہی مسجد ملائکہ ہے کہ تمام فرشتوں کو نیچا دکھایا گیا اور آدم کو بلند کیا گیا؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ بتوں کی پرستش تو کرتے ہی ہیں، ان کے ناپاک اعضاء کی بھی پرستش کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے اس وقت کیا ہو رہا ہے ملک میں۔ شراب کے بغیر کوئی لقمہ اندر نہیں جاتا تھا، ہر شخص ان کی فطرت کا یہ عالم تھا۔ مزاج یہ کہتا ہے، طبیعت یہ کہتی ہے، من میں یہ بات آتی ہے، لاجک یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نور نبوت سے سرفراز فرمایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ نے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل جو سید الملائکہ ہیں ان کو اپنی مقدس کتاب کا ایک حصہ لے کر بھیجا، براہ راست کہ میرے نبی کو پہنچاؤ، تلاوت کرو۔ مزاج یہ کہتا ہے کہ اس میں سب سے پہلے شراب کی پابندی والی آیت نازل ہونی چاہیے تھی کہ شراب کا پینا حرام ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان والی آیت آنی چاہیے تھی۔ زنا کا عالم یہ تھا کہ کسی کی عزت کو آبرو محفوظ نہیں تھی، عورتیں بیچی اور خریدی جاتی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قرآن کریم میں پہلی آیت نازل ہوتی، یا الذین آمنوا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ، خبردار۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ اس کی سزا یہ ہے، چوری کی سزا کچھ نہیں، کوئی حکم نہیں آیا، نہ شراب بندی کا، نہ زنا پر بندش کا، نہ حرام خوری پر بندش کا، نہ قتل و غارت گری کا، نہ آیت قصاص، نہ قتل کے بارے میں لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، یہ بھی آیت نازل نہیں۔ سب سے پہلی آیت نازل ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے۔ اور خاص بات اس میں یہ ہے، ایسے مت پڑھیے اس سے کچھ پڑھ رہے ہیں اور آپ پڑھنا کریں۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اپنے رب کا نام لے کر پڑھیے۔ خاص نقطہ آپ اس پہ اسٹڈی کیجیے اور غور کیجیے کہ اس میں رب کا لفظ کیوں آیا۔ خلق، جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا دم بستہ، خون کے لوٹھے سے۔ تعلیم کی بات ہے، ایجوکیشن کی بات ہے، شکشا کی بات ہے، کیوں نہیں؟ ماحول خراب ہو رہا، سماج بگڑ رہا، کاروبار کہیے، لوگ بہت پریشان ہیں، سماجیات کا مسئلہ ہو، معاشیات کا مسئلہ ہو، اقتصادیات کا مسئلہ ہو، سیاسیات کا مسئلہ ہو، یہ تعلیم کی بات کر رہے ہیں۔ جی ہاں، اس لیے کہ روح شریعت یہ ہے، جملے پر غور کیجئے گا۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ اس مجلس میں انٹلیکچوئل لوگوں کی تعداد خاصی ہے، اس لیے میں بہت سنجیدگی سے بات کر رہا ہوں۔ روح شریعت یہ ہے کہ جب تعلیم آئے گی
تو ساری گندگیاں، علائشیں اخلاقی، سماجی، سیاسی، معاشی، اقتصادی، ساری برائیاں خود بخود دھل جائیں گی، انسان پاک صاف ہوگا۔ لیکن تعلیم فن نہیں، تعلیم کس طرح کہتے ہیں؟ تعلیم کا مطلب دنیاوی اور دینی علم نہیں ہے، یہ علوم اصلیہ ہے اور یہ علوم دینیہ ہے، نو۔ تعلیم کا مطلب ہے علم نافع، ایسا علم، ایسی تعلیم، ایسا ایجوکیشن جو نفع بخش ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ ہم تمہاری پناہ چاہتے ایسے علم سے جو مفید نہ ہو۔ اور علم کہتے ہیں، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھتا ہے، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء کے تحت علم نام ہے، علم نام ہے معرفت الہی کا، اللہ کی پہچان، وحدانیت کی شناخت، توحید کا پتہ مل جائے گا، علم ہے۔ اب ہمارے خان صاحب انجینئر ہیں، ان کو لوہا رگڑتے اس بات کا پتہ چلے کہ یہ قدرتی پاور کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہی خالق ہے، وہی ایک ہے، یہ علم ہے، اس کو انجینئرنگ میں خدا کا پتہ ملا۔ اس ڈاکٹر کو درخت کے تختے پر ریسرچ کرنے سے اور تحقیق کرنے سے خدا کی وحدانیت کا پتہ مل گیا ہے، اور اس میں وقوف کو سر رگڑتے ہوئے عرصہ ہو گیا، آج تک خدا کی وحدانیت کا پتہ نہیں چلا۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں، کیا ہوا؟ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں، دنیا کا نہیں بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ علم نام ہے معرفت الہی کا، یاد رکھیے۔ اب علم نافع اور غیر نافع کی تقسیم، یہی تقسیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ علوم دینیہ اور علوم اصلیہ کی تقسیم یہ ہماری تقسیم نہیں ہے، علماء کی تقسیم نہیں ہے، یہ علماء اور غیر علماء میں خلیج بنانے کے لیے لوگوں نے تقسیم کی۔ میں اس معتبر اسٹیج پر مجھے معلوم ہے کہ یہاں بیٹھنے والے علماء فاضل ہیں اور بہت سی استعداد ہیں، کوئی صاحب اٹھ کے بتا دیں کہ شریعت میں کہیں بھی علم دنیاوی اور علم دینی کی بات آئی، معرفت الہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلی آیت تعلیم کے لیے، تعلیم حاصل کی، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، معرفت الہی کے ساتھ، خدا کی وحدانیت کے ساتھ۔ خلق، جو آپ کا خالق، خلق الانسان من علق، جس رب نے پیدا کیا ہے انسان کو خون کے جمع لکھنے سے۔ خون کے جمع لکھنے سے آدمی کیسے بنے گا، کیسے اس میں ہڈیاں بنیں گی، کیسے اس پہ گوشت اور گوشت چڑھے گا، یہ تو بایولوجی اور کیمسٹری کا سبجیکٹ ہے۔
اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوگا. اتنے دنوں میں یہ ہوگا, اتنے دنوں میں یہ ہوگا, خون کا نترا ہوگا, ٹکڑا ہوگا, ہڈی چڑھے گی, گوشت آئے گا, پھر فلاں بنے گا, فلاں بنے گا. اسٹیپ بائی اسٹیپ. یہ تو بایولوجی کا سبجیکٹ ہے, یہ تو کیمسٹری کا سبجیکٹ ہے. اور پہلی آیت کریمہ میں یہ چیز ہے, انسان کے اجزاء ترکیبیہ کن چیزوں سے مرکب ہے, وہ کن چیزوں سے بنا ہے, کیا عناصر شامل ہیں. یہ خالص سائنس کا, تحقیق کا, میڈیکل کا اور طب کا عنوان ہے. پتہ چلا کہ طب, سائنس, میڈیکل یہ علم کی قسموں میں شامل ہے, یعنی کہ یہ بھی علم ہے جس کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے. تاہم میڈیکل, سائنس, ٹیکنالوجی یہ علم تبھی علم کہلائے گا. غور سے سنا, یہ علم تبھی علم کہلائے گا جسے علم کہتے ہیں. طلب العلم عین لام میم. یہ علم تبھی علم کہلائے گا جب اس کی بنیاد میں اور اس کے قلب میں معرفت الہی شامل ہو. کیا کہیں گے آپ؟ دنیا نے اپنی ترقی کی کہ سمندر کی تہ میں جا کر گیس کا پائپ لائن بچھایا اور الجبیل سعودی سے امریکہ تک گیس پہنچایا, جرمن تک پہنچایا, انڈونیشیا سے پائپ بچھایا اور فرانس تک لے گئے. لیکن چونکہ معرفت الہی کی نعمت سے محروم ہے, اس لیے اس تاریخ کے پیش نظر اس کو علم نہیں کہا جائے گا, اس لیے کہ معرفت الہی سے خالی ہے اور شریعت کا مطلوب ہے علم. جیسا کہ فرمایا آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اور علم کی تفسیر وہ ہے جو ہم نے بیان کی, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کی تفسیر کے ساتھ. اب سوال یہ ہے کہ یہ پورا خطہ, یہ ریلوے کوارٹر والا پورا علاقہ آپ کو اللہ نے ایسی جگہ پہ بسایا ہے جو پوری دنیا کے لوگوں کے لیے گزرگاہ ہے. یہاں ریلوے اسٹیشن ہے, یہ شہر کا قلب ہے, جگر ہے, مین ٹاؤن میں ہے. ہماری اخلاقی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں اور اس اعتبار سے کہ دنیا نے ہمیشہ تعلیم یافتہ لوگوں کی قدر کی ہے, جاہلوں کے ہاتھوں میں کبھی تمغہ نہیں دیا گیا. یاد رکھیے اور اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھو نوجوانوں, آج موقع ہے کہ آپ کے ذمہ داروں نے یہ اسٹیج سجایا اور علماء اپنے دل کا پیغام قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچا رہے ہیں. آنے والا کل ایسا ہونے والا ہے کہ جس میں نہ تو آپ اسٹیج سجانے پر قابل ہوں گے اور نہ ہی ہم اسٹیج پر آ کر کچھ کہنے کی پوزیشن میں ہوں گے. اور یاد رکھیے, 7 سمندر پار سے اور آ کر کوئی آپ کے بچوں کے ہاتھوں میں قلم یا کاغذ پکڑانے والا نہیں ہے. ہمیں خود اپنے بچوں کے ہاتھوں میں قلم پکڑانا ہوگا اور انہیں انسان بنانا ہوگا اور پکا اور سچا غلام مصطفیٰ بنانا. یاد رکھیے اس بات کو. میں ابھی 27 تاریخ آسام کے بدرپور گیا تھا.
جتنے بڑے بڑے مدرسے ہمارے جناب حضرت مولانا اسحاق صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان کے یہاں بڑی بڑی بلڈنگ ہے، ماشاءاللہ پرانا ادارہ ہے، بڑا ادارہ ہے، دھنباد میں، گریڈی میں، راچی میں بڑے بڑے ادارے بہار میں ہر جگہ میں نے وہاں دیکھا کہ جتنے بڑے مدرسے تھے جہاں فاضل تک کی تعلیم کی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ابھی 3 دنوں پہلے، سارے مدرسوں کو ہائی اسکول میں کنورٹ کر دیا گیا ہے اور سلیبس چینج کر دیا گیا ہے۔ اب آپ قرآن، حدیث، تفسیر، دین، اسلام، فقہ، ہدایہ اور شرع وقایہ اور شرع جامع اور فلاں نہیں پڑھا سکتے، اور چھوٹے مدرسوں کو مڈل اسکول میں اور پرائمری اسکول میں کنورٹ کر دیا گیا اور بتایا یہ گیا کہ آپ جو ٹیچر ہیں وہ ایز اے ٹیز رہیں گے۔ انہیں پتا ہے کہ مولانا اسحاق صاحب 2 سال بعد ریٹائر کر رہے ہیں، قاضی شاہد صاحب 4 سال کے بعد ریٹائر کر رہے ہیں، مولانا افروز صاحب 10 سال کے بعد ریٹائر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اس میں اسی رول سے ٹیچرز آئیں گے جو رول گورنمنٹ طے کرے گی۔ چنانچہ یہ ساری پراپرٹی جو مسلمانوں نے وقف کی تھی مدرسے کے لیے، آبادات کے ثواب کے لیے، صدقہ جاریہ کے لیے، ساری کی ساری جائیدادیں، کروڑوں کروڑ کی جائیدادیں سب گورنمنٹ کی تحویل میں ہے اور وہ سرکار نے اس کو لے لیا۔ اب بیچارے ہم جیسے مسلمان، غریب مسلمان علماء اثر نو زمین خرید کر پھر سے اب اپنا پرائیویٹ نظام کا مدرسہ قائم کریں۔ میرے بھائیوں، اتنی بات تو طے ہو چکی ہے کہ اس ملک میں عزت کے ساتھ وہی رہے گا جو کوالیفائڈ رہے گا، جو تعلیم یافتہ رہے گا، اور ایمان کے ساتھ وہی بچے گا جس کے کلیجے میں قرآن کریم ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی سکہ چلنے والا نہیں ہے۔ مدارس اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن تعلیم کو اگر عام کرنا ہے تو ہر مکتب کو، ہر مسجد کو مکتب میں تبدیل کرنے کو لازم سمجھیں اور فرض کا درجہ دیا جائے کہ کوئی مسجد ہماری ایسی نہ ہو جس میں مکتب کا مضبوط اور مستحکم نظام نہ ہو۔ اور مکتب کا نظام کا مطلب یہ ہے کہ ابتدائی دینی تعلیم سے لے کر حفظ کی تعلیم تک اور ابتدائی عربی کی تعلیم بھی اسی مکتب میں انجام ہوگا۔ اس کے علاوہ اور ہمارے پاس کوئی کارگر چارہ نہیں۔ یہ کرنا ہوگا اور لوگوں نے کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہر بچے کو قرآن پڑھانا۔ اب یہ سارے بچے یہاں آپ دیکھیے، ہمیں اپنے محلے کا جائزہ لینا ہوگا۔ جلسہ تو شاندار آپ نے کیا، اور جتنے علماء ہیں محمد جوار کے ساری معزز شخصیتوں کو آپ نے اپنے اسٹیج پہ جمع کر لیا ہے۔ ہونا بھی چاہیے، آپ کا مقام ہے الحمدللہ، اور آپ اللہ کو علماء اہمیت دیتے ہیں۔ لیکن کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ ہمارے اس پورے اس ریڈینس میں قرآن کریم کی تعلیم کا بہترین اور مضبوط انتظام کتنا ہے؟ کیا ہر گھر کے بچے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں؟ کیا تمام بچیوں کو کلمہ درود یاد ہے؟ یہ بات جاوید صاحب آپ زیادہ بہتر بتائیں گے، یہ بات محترم آپ بتائیں گے، شبیر صاحب یہ بات آپ بتائیں گے، کیا ہے ایسا نظام؟ کیا لگتا ہے کہ جس ملک میں شرمگاہ کی پوجا کی جا رہی ہو، جس ملک میں دنیا میں ٹھوکروں میں روکنے کی کوشش کر رہی ہو، اس ملک میں اپنے بچے اور بچیوں کو قرآن پڑھائے بغیر کیا آنے والے 10 سالوں میں مسلمان بنائے رکھ سکتے ہیں؟ تقریر، اجلاس، کانفرنس
مسجد کی تقریریں ہم سنتے ہیں اور روانہ ہو جاتے ہیں. الحمدللہ آپ کے شہر میں اتنے مفتیان اور اتنے علماء موجود ہیں کہ حرام و حلال کا باریک سے باریک مسئلہ بھی جاننا ہو تو 1/2 کلومیٹر 1 کلومیٹر پر ایسے علماء آپ کو اویلیبل ہیں, دستیاب ہیں. قاضی صاحب ہے, مفتی صاحب ہے, امام صاحب ہے, بڑے بڑے لوگ. حرام و حلال جاننے کے لیے آپ کو کہیں اور نہیں جانا ہے. یہ کام اپنی جگہ ہے جو فرض کفایہ کے درجے. دھنباد شہر کی کوئی مسجد ایسے بتا دیں آپ جس میں 1 مہینے بعد رمضان شریف کی آمد ہے, جس میں حافظ قرآن تراویح کے لیے نہ ملیں گے. یہ پہلو ہمارا ہے کہ کوئی مسجد ہماری خالی نہیں ہے. ماشاءاللہ تمام حفاظ ہیں. یہ کام یہ لوگ جس حد تک ممکن ہے کر رہے ہیں. آپ ہی سے, آپ ہی کی خوشامد کر کے, آپ ہی کی حضوری کر کے کر رہے ہیں الحمدللہ. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر گھر میں قرآن پہنچے, ایک ایک بچہ. اور یہ ذمہ داری اس محلے کے سربراہوں کی ہے, ذمہ داروں کی ہے. ہم آپ کا نام جانتے ہیں, اللہ کے یہاں آپ سے بھی سوال ہوگا کہ آپ کے محلے میں قرآن سیکھنے کا کیا معمول تھا, اور جنگل میاں کے بیٹے نے قرآن پڑھا کے نہیں پڑھا, اور جمراتی میاں کی بیٹی نے قرآن پڑھا کے نہیں پڑھا. اس کا جواب دے کون ہوگا؟ جاوید خان, شبیر صاحب, آپ سب کو ہونا پڑے گا. الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ فالامام راعٍ وهو مسئول عن رعیتہ والزوج راعٍ وهو مسئول عن زوجها واہل بیتہ عن زوجہ واہل بیتہ. پوری تفسیر حدیث ہے, اس سے ہم بھاگ نہیں سکتے. فرمایا ہم کو لا تزر وازرۃ وزر اخرى, دوسرے کا گناہ ہم کو کیوں ملے گا؟ ملے گا, اور یہ گناہ اس لیے ملے گا کہ فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے من لم يهتم بامور المسلمین فلیس منا. جس نے مسلمانوں کے نظام کا اہتمام نہیں کیا, مسلمانوں کے لیے تعلیمی نظام, جماعت کا نظام, مسجد کا نظام, نماز کا نظام, دین اور اخلاق کے نظام کا انتظام نہیں کیا, وہ کیسا مسلمان ہے جس نے اپنی ملت کے لیے, قوم کے لیے ان چیزوں کا اہتمام نہیں کیا. یہ میں نہیں کہتا ہوں, آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. میں آج اس اسٹیج سے اعلان یہ بات کہہ رہا ہوں, اور اچھی طرح سن لیجئے, اور آپ کو اجازت ہے بطور ریفرنس آپ نقل بھی کیجئے کہ اس قوم کو جیسے اس بات کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم کے ماہرین کی ایک جماعت ہونی چاہیے جو قاری قرآن بھی ہو, اور عامل قرآن بھی ہو, اور حامل قرآن بھی ہو. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ. اللہ نے فرمایا کہ قرآن پڑھوانے کی ذمہ داری ہماری, فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. اور قرآن میں ہم نے کیا کہا ہے, اس کی تشریح, توضیح, تفسیر اور ڈیفینیشن کو بیان کرنے کی بھی ذمہ داری ہماری ہے. 2 جماعت ہے, علماء, حفاظ. اسی طرح سے قوم پر فرض اور کفایہ کے درجے میں ہے کہ ہمارے درمیان ایک ٹیم ہو, یہ ڈاکٹرز کی ٹیم ہو, ایک ٹیم ہو, پروفیسرز کی جماعت ہو. اتنے مولویوں کو جمع کر لیا آپ نے, کچھ نہیں. امام صاحب ہمارے یہاں جلسہ تشریف لائیے. اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ. کیا ہم 5 کلومیٹر میں اتنے ڈاکٹر کو یہاں جمع کر سکتے ہیں؟ قوم کے لیے
میں کہتا ہوں کہ اتنے ہی ضروری ڈاکٹرز بھی ہیں، پروفیسرز بھی ہیں، سائنٹسٹ بھی ہیں، اتنے ہی ضروری IAS اور IPS۔ اب میں آج کروں ہمارے محترم جناب مولانا افروز صاحب، ان کی بیگم الحمدللہ عالمہ، ان کو آپریشن کی ضرورت ہے۔ مولانا پورے دھنباد میں تلاش رہے ہیں کہ پیٹ کا الٹرا ساؤنڈ کرانا ہے۔ جس سینٹر پہ جاتے ہیں ہر جگہ الٹرا ساؤنڈ کرنے والا جو ٹیکنیشین ہے وہ نوجوان ہے، وہ مرد ہے۔ مولانا ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی لیڈی ہو تو بڑھیا، اگر عائشہ اور ساجدہ نامی لڑکی ہو تو سونے پہ سہاگا۔ میں میری بیگم کا پیٹ کوئی غیر محرم لے کے یہ میری زمین کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تلاشتے پھر رہے ہیں دھنباد، اس کونا سے اس کونا، اس کونا سے اس کونا، کوئی رانچی میں چلیں گے وہاں کرایہ بہت ہے، کیسے کرتا سون کو بھی وہاں آنا جانا۔ قاضی صاحب سے مسئلہ پوچھو، قاضی صاحب نے کہا کہ بوقت ضرورت شدیدہ، سخت ضرورت کے وقت اتنی اجازت شرعاً قبیل کے لیے ہے کہ وہ مجبوری میں اس کا الٹرا ساؤنڈ کر سکے۔ یہ ایک مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ مرنے والے آدمی کے حلق میں پانی کا گھونٹ اتار کر حلق کو طے کرنا ہوا، یہ ریلیف دینا ہے، یہ اس کے مسئلے کا سولوشن نہیں ہے۔ حل یہ ہے کہ قوم کی ذمہ داری ہے کہ عائشہ، فاطمہ، ساجدہ بھی ڈاکٹر بنے، ایکس رے ٹیکنیشین بنے، الٹرا ساؤنڈ کی ٹیکنیشین بنے، وہ فیزیوتھراپسٹ بنے، تاکہ ہماری خواتین کا علاج وہ شرعی نظام کے ساتھ، حجاب کے ساتھ کر سکے۔ اس بات کی ضرورت ہے۔ دلیل جنگ احد میں، جنگ بدر میں، غزوہ خندق میں، تمام جنگوں میں صحابہ زخمی ہوتے تھے اور صحابیات ان کا علاج کرتی تھیں۔ صحابیات بھی ڈاکٹر تھیں، سرجن تھی۔ اگر عورت کے لیے سرجری مانے ہوتا تو صحابیات نے کیسے آپریشن کیا، کیسے سرجری کرتی تھی؟ قرآن پڑھاؤ، مسلمان بنا دو، ایمان ایسا کر دو کہ وہ فاطمہ مومنہ لیڈی ڈاکٹر کہلائے، مسلمہ ڈاکٹر کہلائے، وہ اونلی ڈاکٹر نہ ہو، اونلی مسلم ڈاکٹر ہو کہ یہ مسلمان ڈاکٹر ہے، اس میں حیا ایمانی ہے، اس کی آنکھوں میں حیا ہے۔ سارا نظام ہے، کس نے روکا؟ کیا مسلمان پلیٹ مانجنے کے لیے، کیا مسلمان ٹائر میں پنچر لگانے کے لیے، کیا مسلمان کباڑی کا کام کرنے کے لیے، کیا مسلمان بائک اور موٹر سائیکل کی مستری گری کرنے کے لیے؟ اور دوسرے لوگ گاڑی پہ چڑھیں گے اور ہم گاڑی کی گلازت صاف کریں گے، کیا اسی لیے ہم برپا کیے گئے؟ ہمارا ہدف کیا ہے؟ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ ہماری منزل کا نشان کیا ہے؟ ہم نے کبھی اس کو دیکھا، کبھی طے کیا؟ نو، ہم نے نہیں کیا۔ کبھی ہم نے توجہ دی؟ نہیں دی۔ یاد رکھیے کہ اس ملک میں
عالمی انقلاب برپا ہوگا اور یقیناً ہوگا انشاءاللہ. یہ آنے جانے والی سرکاروں سے ہمیں نہ تو گھبرانا ہے نہ ڈرنا ہے. ایمان پختہ کر تاہم اس بات کی تیاری کرو کہ نفرتوں کے طوفان کا مقابلہ ہم ایجوکیشن کے اسلحہ سے دیں گے انشاءاللہ. ہم مقابلہ کریں گے تعلیم سے, ہم مقابلہ کریں گے شکشا اور ایجوکیشن سے. نفرتوں کا خاتمہ ہوگا اور تعلیم کا نور عام ہوگا انشاءاللہ. لیکن اس کے لیے مسلمانوں پر میں تو کہتا ہوں کہ لازم نہیں بلکہ فرض علی الکفایہ کے درجے میں ہے کہ ہماری قوم سے, ہمارے محلوں سے اپنے اوپر لوگ فرض کریں کہ مجھے اپنے بچے کو IAS بنانا ہے, IPS بنانا ہے, مجھے اپنے بچے کو اچھا ڈاکٹر بنانا ہے. اگر انجینئر بنانا ہے تو جھولا ٹانگنے والا نہیں بنانا ہے, ہم کو انجینئر بنانا ہے, IIT کا انجینئر بنانا ہے جس کو دیکھ کر لوگ سیلوٹ کریں اور سلام کریں اور ہمارا سر فخر سے اونچا ہو جائے. ہے کوئی غلام مصطفیٰ جس کے قبضے میں الحمدللہ 100 200 500 لوگ اس کی جوتیاں سیدھی کر رہے ہیں, اور یہ غرور اور فخر کی بات ہے قوم کے لیے. ایسے افراد کو تیار کرو اور نہیں مایوس ہے اپنی کس کے ویرا سے ذرا نہ ہو تو یہ مٹی بڑی بڑی جیسا. آپ طے تو کرو. بلڈنگیں بناتے ہیں, ہوٹل بناتے ہیں, ہم سب چیز کر رہے ہیں, ساری چیزیں کر رہے ہیں, شادی ہال بن رہے ہیں, شادیوں پہ خرچے ہو رہے ہیں, ایک ایک پلیٹ 2500 روپے کا اور 3500 روپے کا اور 1800 روپے کا شادیوں میں بک ہو رہا ہے. اور سرمایہ داروں کو کہیے, مسلمانوں سے کہیے جنہیں اللہ نے دولت سے, ثروت سے, پوزیشن سے, منصب سے نوازا ہے کہ آپ اس شہر دھنباد میں اور اس شہر ڈائمنڈ میں ایک معیاری ایسا اسکول قائم کرو کہ کوئی دیکھے کہے کہ یہ غلام مصطفیٰ کی تعلیم کی جگہ ہے جہاں سے وہ پکا مسلمان بھی ہے اور وہیں سے ڈاکٹر بھی نکل رہا ہے اور وہیں سے وہ IAS بھی بن رہا ہے اور وہیں سے وہ بڑا انجینئر بھی بن رہا ہے. ایسے نظام تعلیم کا ہمارے پاس کوئی اہتمام ہے؟ ارے بھلا بھی کھانے والے مولویوں کا جو چندہ کر کے آپ کی زکات کی رقم آپ کی باتیں سن کر جمع کرتے ہیں, کم سے کم قوم کے کچھ بچوں کا ناک صاف کر کے اس کو اچھا انسان اور پکا مسلمان تو بنا رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا کوئی بھی ایسا جگر والا مرد میدان اور مسلمان ایسا نہیں ہے جن کے پاس کروڑوں کی جائیداد ہو اور وہ ایجوکیشن کے نام پر بہترین بزنس کرے اور بہترین تجارت کرے اور معیاری اسکول قائم کرے جس میں اسلامی رنگ ہو, آہنگ ہو اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی نشانی ہو اور بہترین معیاری تعلیم. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مشن اسکول کی طرح 3000 روپے فیس مت لیجئے, آپ گاڑی کے نام پر 1200-1500 روپے لیجئے, آپ انور ڈے کے نام پر 2000 روپے لیجئے. یہی آدمی جو اس اسکول میں دے رہا ہے 4000, جاوید خان آپ کے اسکول میں بھی 4000 دیں گے, اور اگر نہیں دیں گے تو ان کے لیے بہت سارے اسکول اور خیرات ادارے کھلے جاؤ جہاں وہ آئے گا جو معیار تلاش رہا ہے اور اس کو معیار نہیں ملتا. ہر آدمی کو رونا, اے مولانا اتنی لڑکیاں مرتد ہو گئی, کیا کریں مولوی صاحب, کیا کریں گے, فکر نہیں ہوگا. ایک آدمی اپنے 3 بیٹیوں کی نگرانی نہیں کر سکتا, ایک باپ اپنے 4 بچوں کی نگرانی نہیں کر سکتا, اور یہ مولانا شریعہ کا قاضی پورے بہار میں جھارکھنڈ کے بچوں کی نگرانی کرتا ہے. واہ, نزلہ پر عضو ضعیف. ایک بات یاد رکھیے, مقابلہ کرنے چلے ہیں ان سے جو بیٹھے ہیں ناگپور میں,
اور جیب میں ہاتھ دینے کی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم کوچنگ سینٹر بھی نہیں قائم کر پا رہے ہیں. مدرسے والے مولانا آپ کو نہیں وہ قرآن پڑھائے گا یا کالج چلائے گا. لکل فن رجال، ہر کام کے لیے افراد ہیں. محتمین صاحب کو مولانا احساس صاحب کہیے کہ میرے بیٹے کا آپریشن کر دو. واہ، ارے اس کے لیے ڈاکٹر ہے، اسے دعا کروا دیجیے آپ. اس لیے میں درد کے ساتھ اور کرب کے ساتھ آپ سب سے عرض کر رہا ہوں، تمام لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیے اپنے بچوں کو ان کرسیوں پر بٹھانا ہوگا جن کرسیوں پر بیٹھ کر قوم کی تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں. چیف سیکریٹری بنانا، ایس پی بنانا، کلکٹر بنانا، ڈی ایس پی بنانا، ایس ڈی او بنانا ہوگا آپ کو، پولیس میں لے جانا ہوگا آپ کو، ایڈمنسٹریٹر میں لے جانا ہوگا آپ کو، بڑا انجینئر بنانا ہوگا آپ کو. ان کرسیوں پر بٹھاؤ جہاں قوم کی تقریر کے فیصلے کیے جاتے ہیں. گلیوں میں دوڑنے اور ایک دوسرے کو ڈھونکنے اور ایک دوسرے کا گریبان نوچنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. یاد رکھو، آپس کی بات ہوتی ہے، کٹاف سے کٹا نکالتے ہو، آپس کی بات ہوتی ہے، دیکھ لینے کی کوشش کرتے ہو، مارنے اور مٹنے کی بات کرتے ہو، اور دوسرا آدمی ایک دفعہ آنکھ نکلاتا ہے تو سوراخ میں گھس جاتے ہو. ان کرسیوں پر بٹھانا ہوگا، اس کے بغیر کوئی تدبیر نہیں ہے اس ملک میں مسلمانوں کو غالب آنے. یہ کام کرنا ہوگا. اور میں ہمدرد ہونے کے ناطے آپ سب سے کوئی یہ زبان دیتا ہوں اتنے علماء کے سامنے اور اتنے ایمان والوں کے سامنے کہ اگر اس محلے کے 10 لوگوں نے یہ عزم کیا اور قسم کھا لیا کہ میرا بچہ جو 9th میں، میرا بچہ جو 7th کلاس میں، جو 8th کلاس میں ہے، جو 11th میں ہے، میں اس کو فلاں چیز بناؤں گا. اور بچے کے دماغ میں یہ داخل کرو کہ تمہیں ڈاکٹر اور فلاں بننا پڑے گا، تمہیں یو پی ایس سی کمپلیٹ کرنا پڑے گا تو بننا پڑے گا. اور اپنے لیے نہیں، قوم کے لیے، ملت کے لیے. اگر 10 لوگوں نے عزم جزم کیا تو کیا ہم اتنے محروم قسمت ہیں کہ کیا دھنباز سے اگر 10 لوگوں نے تک کی نیت کر لی تو کیا 5 لوگ انشاءاللہ اس پائیدان پر نہیں پہنچیں گے؟ قاضی صاحب، ارے 5 نہیں تو کیا 3 بھی نہیں پہنچیں گے؟ کیا ہمارا رب ہم سے ناراض ہے؟ ارے کیڑے مکوڑے کھانے والوں کے بچے آج ملک کی اعلیٰ کرسیوں پر بیٹھے ہیں اور علماء مصطفیٰ کے بچے کیا ان کرسیوں پر نہیں جا سکتے؟ میٹرک کراتے ہو اور گاڑی کا ٹائر کھولنے لگا دیتے ہیں آپ ووٹ پہ. انٹر کراتے ہو اور ہوٹل میں بھجواتے ہو. تو ہی ناداں چند گلیوں پر قناعت کر گیا، تو ہی ناداں چند گلیوں پر قناعت کر گیا. ورنہ تو شر میں علاج تنگی داماد ہے. ذرا اپنی سوچ کی پرواز کو بلند کرو جناب. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے انتہا اور بھی ہے. اتنے پہ سانس توڑنا اور دم توڑنا یہ اچھا نہیں ہے. اس لیے آج عزم کرو، پکا ایک دم عزم کرو کہ میرا بیٹا جب 5th کلاس میں ہے، ابھی سے اس کے ذہن کے رخ کو جیسے ٹمٹم کے گھوڑے کے دونوں طرف پٹی دے دی جاتی ہے، تم سیدھا دیکھو. اس
بچے کے دماغ میں پیوست کرو، روزانہ 4 دن 2 دن پر گھسائیے کہ بیٹا تم کو اس کرسی پر بیٹھنا ہے، میرے لیے نہیں، میں رہوں نہ رہوں اس قوم کے لیے، اس دیش کے لیے، اس ملک کے لیے، ملت کے لیے۔ اگر یہ کام کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ توفیق دے گا۔ آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عند ظن عبدہ بہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی نیت، اس کے منشا، اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ تو کیا انشاءاللہ اس مجمع میں کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ نیت کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ سبھی لوگ، اور بہت اچھی تعلیم انشاءاللہ الرحمن اور آگے بڑھے گا۔ کتنے لوگ؟ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم، اللہ قبول فرمائے، اللہ آپ سب کے جذبے کو سلامت رکھے۔ ہر مسجد میں قرآن کی تعلیم کا نظر کروائیے۔ جلسے، اس جلسے کا فائدہ تبھی ہے، اور اگر آپ کہیں کہ کچھ نہیں کرنا ہے تو میں صبح تک تقریر کرتا رہوں ذرا دوسرے انداز میں کہ آپ کھا کے بھی ماریں گے انشاءاللہ، ہم اس پر اللہ کے فضل سے قادر ہیں، ہمارے احباب جانتے ہیں۔ اور اگر رزلٹ نکالنا ہے تو آپ لوگوں کو بیٹھ کر یہ طے کرنا ہوگا کہ مال بناتے ہیں ہم، بلڈر ہیں ہم، الحمدللہ ہیں بلڈر، مال بناتے ہیں، بہترین ڈیکوریشن والا ہوٹل بناتے ہیں، ایک بہترین سی بی ایس ٹی طرز کا ہائی اسکول بنائیں گے جس میں سارے لوگ جو یہاں وہاں بھاگتے ہیں وہ یہاں آئیں گے، اور صرف اس لیے آئیں گے کہ یہاں طوفان بدتمیزی نہیں ہوگی، یہاں اخلاق اور اقدار یعنی مورل ایجوکیشن ویلیو کے ساتھ ساتھ مورل ویلیوز کو بھی خیال میں رکھا جائے۔ 2 چیزیں میں نے کہی، ایجوکیشن ویلیوز اور مورل ویلیوز، یہ دونوں کا خیال رکھا جائے گا۔ اگر آپ کے ارادہ کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اجلاس کامیاب ہے، علماء سب کا آنا کامیاب ہے، اور یہ انقلاب ہوگا اس محلے کے ذمہ داروں اور نوجوانوں کے لیے۔ آپ سب کیا میری باتوں کی تائید کرتے ہیں؟ نہیں علماء بولیے انشاءاللہ ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ تو اس بات کو ہم لوگوں کو غور کرنا ہے۔ یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ کلی آپ بنیاد رکھ دیجیے، سوچیے، دماغ میں لگائیے، بہترین تجارت بھی ہے، بہترین سیاست بھی ہے، بہترین عزت بھی ہے، اور سر کے نام سے تو آپ مرنے کے بعد بھی پکارے جائیں گے سر۔ آپ جانتے ہیں کہ سید سر سید ہو گئے علیہ الرحمہ، سر کا لقب جو ملا ہے وہ تعلیم کی وجہ سے ملا ہے۔ انقلاب انہوں نے برپا کیا اس لائن میں، بے شک کیا، اس لیے اس بات کی ضرورت ہے، اور آج کی تعلیم بیداری کا یہی پہلو ہے کہ یہاں کوئی کام کیا جائے۔ اور یہ جتنے لڑکے چھٹے ہیں نا لڑکے، یہ جو ندی کے کنارے بیٹھتے تاش کھیلتے رہتے اور چیرم پھونکتے رہتے ہیں ایسے کر کے، میں بے خبر نہیں ہوں، دھنباد میرے لیے نئی جگہ نہیں ہے، میں ہمارے شریعہ کا خادم ہوں، میں واقف کار ہوں۔ یہ جو پھونکتے رہتے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم ہیں، آپ ہیں، ہم سب۔ ایک بات یاد رکھیے، پائیداری ہمیشہ تعلیم میں ہے، آوارہ گردی میں پائیداری نہیں ہے، آوارہ گردی میں پائیداری نہیں ہے۔ اگر اس میں پائیداری ہوتی تو ہمارے قاضی شاہد صاحب واسع پور میں ہمارا دفتر ہے ماشاءاللہ کافی رہتا ہے۔ اس لیے اس پہلو پہ توجہ دیجیے۔ اور دوسرا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر یعلمہم الکتاب ویزکیہم، تعلیم کتاب یعنی قرآن کی تعلیم، تلاوت قرآن اور تعلیم قرآن، قرآن کی تلاوت کرنا اور تعلیم کا مطلب اس کی معنویت، اللہ نے کہا کیا ہے، مقصد کیا ہے، زندگی کے لیے کون سا دستور بیان کیا گیا ہے، اس سے اپنے نسل کو واقف کرانا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفس، رذائل سے
گندگیوں سے، شرارتوں سے، گناہوں سے، معاصی سے، ان چیزوں سے پاک کرنا، یہی اصل سیرت ہے۔ آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بنیادی مقصد تھا اور بیشت زندگی کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا، تزکیہ نفس، تعلیم، علم و حکمت، علم و دانائی، یہ ساری چیزیں جو میں نے ابھی بیان کی ہیں حکمت میں، دانائی میں اور معرفت میں شامل ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جناب محمد رسول اللہ ایک مضبوط دلیل آپ کو دے دیتا ہوں، ذہن میں رہے، اس کو یاد کیجئے اور کوٹ بھی کیجئے اور دوستوں کو سمجھائیے بھی کہ سیدنا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، حضرت زید عن خارجة بن زید بن ثابت انہو قال زید بن ثابت، حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا تعلم کتاب یہود۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، تو اس زمانے میں یہودی توریت جس زمان میں ہے، یہودیوں کی جو کتاب جو تحریر ہوتی تھی وہ کیا کرتے تھے، توریت میں جو چیز ان کے مقصد کی ہوتی تھی اس کو رکھتے تھے اور جو ان کے خلاف ہوتا تھا اس کو چھپا لیتے تھے۔ اور یہ جو عرب کے لوگ تھے وہ تو عربی جانتے تھے، عبرانی جانتے نہیں تھے تو سمجھ نہیں پاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ جو تحریر لکھتے تھے، خط و کتابت ہوتی تو دھوکہ دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اے زید تم یہودیوں کے لکھنے پڑھنے کے طریقے کو سیکھو۔ فرماتے ہیں کہ زید کے مامز علیہ نصف شہری تعلم تو ہو کہ صرف 6 مہینے بھی نہیں گزرے کہ میں نے یہودیوں کے لکھنے اور پڑھنے کے طریقے کو سیکھ لیا۔ اب کوئی بھی خط آتا تھا تو میں پڑھتا تھا اور کچھ بھی لکھنا ہوتا تھا تو میں لکھتا تھا۔ پتا چلا کہ ضرورت پڑی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توریت کی زبان اور یہودیوں کے لینگویج کو سیکھنے کا پابند بنایا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کئی روایتوں سے، کئی طریقوں سے یہ روایت۔ کیا کہیں گے آپ آج کے زمانے میں مختلف چیزوں کی جو ضرورت میں نے بیان کی؟ غزوہ بدر میں جو کفار قید کر کے لائے گئے تھے اور بدر کے جو قیدی تھے کفار و مشرکین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشرکین کی رہائی کے لیے، قیدیوں کی رہائی کے لیے فدیہ مقرر فرمایا، تاوان کہ جو اتنا فدیہ دے دے اس کو رہائی مل جائے گی۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے فرمایا کہ جو قیدی فدیہ ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے وہ ہمارے انصار کے بچوں کو تعلیم دے دے، پڑھا لکھا دے، اس کا تعلیم دینا یہی اس کے لیے فدیہ قرار پا۔ اب بتائیے آپ کہ غزوہ بدر میں جو قیدی پکڑ کے لائے گئے تھے ان کے پاس کون سا قرآن کا علم تھا، کون سے وہ عالم صاحب و قاری صاحب تھے؟ قرآن تو ابھی نازل ہو ہی رہا تھا، وہ تو سب مشرک کفار تھے، ان کے پاس تو وہی علم رہا ہوگا جو اس زمانے میں فنی چیزیں رہی ہوں گی، لکھنا پڑھنا، قرآن اور حدیث کا علم تو تھا نہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علم تم ہم میں سے جو پڑھا لکھا آدمی ہے اور فدیہ نہیں دے سکتا وہ انصار کے قبیلے انصار کے بچوں کو تعلیم دلا دے، تعلیم دے دے، تعلیم دینا ہی ان کے لیے فدیہ قرار پائے۔ سمجھیے اس بات کو۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ تعلیم کون سی تھی؟ وہی تعلیم تھی جو قرآن حدیث کے نازل ہونے سے پہلے کی تعلیم تھی۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، ساری چیزیں شامل۔ یہ پہلو تو ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
سیرت کا وہ پہلو ہے جس کا تعلق تعلیم کی اہمیت سے ہے، اور تعلیم اگر ہوگی تو خدا کی قسم کھا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے اس معتبر اسٹیج سے کہ یہ ملک کیا ہے اور یہ سیاسی پارٹیاں کیا ہیں اور یہ حکومت کیا ہے، کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس کی بہترین مثال میں آپ کو دیتا ہوں، یہ یہودی اور عیسائی یہ آپس میں دوست نہیں ہے، خبردار خبردار۔ یہ یہودی، اسرائیل اور عیسائی جو ہے نا، یہ بدترین دشمن ہے، قرآن میں کہا۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء۔ دونوں ایک دوسرے کے بدترین دشمن ہیں، اور عیسائیوں کے گمان کے مطابق ان کے نبی کے قاتل یہودی ہیں، اسی لیے صلیب لگاتے ہیں کہ سوئی دے دیا۔ کس نے سوئی دے دی؟ یہودیوں نے دے دی، ان کے گمان کے مطابق۔ اللہ نے فرمایا کہ خبردار غلط بات ہے، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه۔ یہ تو عقیدے کا بدترین دشمن ہے، لیکن ابھی وشو کے پٹل پر ہم کہتے ہیں دنیا کی سطح پر دونوں بہترین دوست دکھ رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ دکھتے ہیں دیا کے ساتھ لیکن ہوتے ہیں ہوا کے ساتھ۔ سمجھا؟ یہ دکھتے ہیں دیا کے ساتھ لیکن ہیں حقیقی معنوں میں ہوا کے ساتھ، اس لیے کہ قرآن نے ان کی عداوت اور دشمنی کی شدت کا تذکرہ کیا، یہ ہم نہیں کر رہے ہیں، اللہ نے کیا۔ اور یہودی وہ بدترین قوم ہے جس کی بدتمیزی اور شرارت کے تذکرے قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں درجن بھر۔ کیوں دیا کے ساتھ دکھ رہے ہیں یہ؟ اس لیے کہ یہودیوں نے ایجوکیشن کو پرائیورٹی دی، اس کو ترجیح دی، اور آج اسرائیل کا 100% ایک ایک آدمی ایجوکیٹڈ ہے، تعلیم یافتہ ہے، اور ہم جیسے گنہگار جن کے نبی پر پہلی آیت کریمہ تعلیم کی آئی، ہم لوگ 100 میں سے ایک آدمی اور 2 آدمی اگر تعلیم یافتہ ہیں اعلیٰ تعلیم والے، تو ان میں ایک آدمی بھی غیر تعلیم یافتہ نہیں ہے۔ یہ چلے ہیں مقابلہ کرنے، اور یاد رکھو یہ دنیا میں آپ کی بات ختم کر رہا ہوں، یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہ سسٹم سے چلتا ہے، سسٹم سے چلتا ہے۔ اللہ نے سسٹم بنا رکھا ہے، سبب بنا رکھا ہے، یہ سوئچ آف آن کیجئے گا تب بجلی جلے گی، بند ہوگی۔ یہ نہیں کہ حضرت قاضی صاحب تشریف لائے پٹنہ سے بھوت دیجئے چھو کر دیا تو بال بھوت گیا اور چل گیا، آپ تو اللہ کے دوست ہیں۔ نو، اللہ ہی نے کہا ہے کہ یہ بلب جلاؤ، یہ سوئچ جلاؤ تب جلے گا، یہ ایسے آن کرو آف کرو تب جلے گا۔ یہ سسٹم ہے، سسٹم ہے، صبح ہونا ہے، شام ہونا ہے، دھوپ ہونی ہے، بارش ہونی ہے، آندھی آنی ہے، سب سسٹم ہے۔ جو محنت کرے گا وہ بڑھے گا۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہ دارالعمل ہے، یہ دارالعجل نہیں ہے۔ جنت میں جائیے گا حضرت، بے شک جائیے گا۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جنت میں تو اس کو جانا ہے۔ من قال فی قلبہ مثقال خردل من الایمان، رائی کے برابر بھی ایمان ہے، جنت میں جائے گا۔ یہ یہاں نہیں، یہ یہاں نہیں، یہ آخرت میں ہوگا، وہاں اجر بٹے گا، وہاں ہوگا۔ یہاں عمل کی جگہ ہے پیارے، یہاں سبب اور سسٹم سے چلے گا۔ جو ہوائی جہاز پہ بیٹھے گا وہ 2 گھنٹے میں یہاں سے ممبئی پہنچے گا، جو یہاں بیٹھا رہے گا چاہے ولی کامل کیوں نہ ہو وہ یہی کہ وہی رہے گا، اس لیے کہ کرامت بھی انسان کے اپنے اختیار میں نہیں۔ یہودیوں نے تعلیم حاصل کی، آج پوری دنیا عیسائیت ان کے ایجوکیشن کا محتاج ہے، ان کا قبضہ معیشت پر۔
ان کا قبضہ ہے ٹیکنالوجی پر، ان کا قبضہ ہے اقتصادیات پر، ان کا قبضہ سیاست پر۔ چنانچہ وہ کنگ میکر ہیں، وہ کنگ بناتے ہیں اور کنگ کو اتارتے ہیں اپنی تدبیر سے، اپنی حکمت سے۔ اور یہ حکمت و تدبیر اللہ نے کہا کہ تم بھی پڑھو، تو ہم رہ گئے ناچنے اور گانے میں اور پیٹرول کے چکر میں، عیش بازی میں۔ تیرے سوپے ہیں افرنگی، تیرے کانی ہے ایرانی، لہو مجھ کو رولاتی ہے جوانوں کی درد کا آسانی۔ تجھ کو میں بتاؤں، تجھ کو میں بتاؤں تقریر امم کیا ہے۔ شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ تو طاؤس میں ہے کبوتر بازی میں لگے ہوئے ہیں، عیش بازی میں لگے ہوئے ہیں۔ علامہ اقبال کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی سوانح حیات میں لکھی ہے کہ میں یورپ گیا اور یورپ میں گھومنے کے لیے ایک پارک میں گیا، تو دیکھا کہ سارے لوگ پارک میں گھوم رہے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ جھاڑی میں ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ کوئی کتاب لے کر اسٹڈی کر رہا ہے۔ علامہ نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ بیٹا تم بھی انجوائے کرو، تم بھی گھومو، تم کیوں پڑھ رہے ہو، یہ تو پارک ہے، کھیلنے کی جگہ ہے۔ اس بچے نے کہا کہ نہیں مجھے تو پڑھنا ہے۔ کہ کیوں تم بھی انجوائے کرو؟ کہا کہ نہیں، میں اپنے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، میں اپنی قوم کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ ہماری تعداد دنیا میں آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ میں یہودی قوم سے بلونگ کرتا ہوں۔ ہماری تعداد دنیا میں آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ اگر ہم بھی انہی کی طرح کھیلنے میں لگے اور کھیلنے لگے تو دنیا کے نقشے سے ہماری قوم کا وجود مٹ جائے گا۔ اسی لیے میں پڑھ رہا ہوں، اپنے لیے نہیں، اپنے قوم کی بقا کے لیے اور حفاظت کے لیے پڑھ۔ ہمارا مقابلہ ایسے بدترین دشمنوں سے، یہ تو غنیمت ہے کہ ہم باقی ہیں، اب اللہ کی مدد اس سے زیادہ کیا ہے؟ میرے بھائیو، میرے ساتھیو، اس لیے ہمیں ان چیزوں پر خصوصیت کے ساتھ توجہ دینی ہے کہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں اس سے کام وہ بدترین دشمن تھے ایجوکیشن کی وجہ سے، وہ ان کے دوست بن گئے یہودی۔ اگر یہودیوں میں تعلیم نہیں ہونا تو ان کو کیسے مارا تھا ہٹلر نے، کیسے مارا تھا ہٹلر، بھگا بھگا کے، نچا نچا کے، دوڑا دوڑا کے مارا اور بھکمنگی کر کے عرب کی زمین پر بسایا گیا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن تعلیم پر انہوں نے فوکس کیا، سارے دکھ درد کو فراموش کر دیا۔ ہماری طرح ہر بات میں امریکہ امریکہ کا نعرہ نہیں لگائے، فلاں فلاں کا نعرہ نہیں لگایا۔ انہوں نے سر جھکا کر کام کیا۔ ناگاساکی اور ہیروشیما تباہ ہو گیا، کھنڈر میں تبدیل ہو گیا، لیکن جاپان اسی عزم کے ساتھ، اسی ارادے کے ساتھ، دوبارہ خاموشی کے ساتھ، بدلے کی جتن کے ساتھ نہیں، اپنے ہنر اور اپنی محنت سے دوبارہ پھر جاپان پوری دنیا میں اس نے اپنے ٹیکنالوجی کا اور اپنی مصنوعات کا اور کاریگری کا اور اپنے پروڈکشن کا لوہا منوایا نہیں منوایا، ارے بولو منوایا نہیں منوایا۔ اور آدمی کو جیپنیز ماڈل کی چیز چاہیے ہوتی تھی، تو کسی انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، تو کسی انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے کہ خود ہی انقلاب پیدا کر۔ ہمیں خود سے انقلاب پیدا کرنا ہوگا، کوئی اور کنواں کھود کر سیراب نہیں کرے گا۔ ہمیں اپنے ہاتھوں سے کنواں کھودنا ہوگا اور اپنے حصے کی روزی روٹی اور اپنے حصے کا پانی خود ہمیں کھینچنا ہوگا۔ ٹکڑوں کے پلنے کا مزاج بند کیجئے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے پانی نکالنے کی کوشش کیجئے، تب جا کر ہم اس ملک میں موجودہ دور سیاست میں کامیاب ہو سکیں گے۔ اور ایک منٹ کی بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ علماء سے خاص طور پہ کہوں گا کہ وقت میرا ختم ہوا، لیکن سیرت کا ایک بڑا پہلو یہ ہے کہ جہاں اس ملک میں ایک طرف
यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा रहा है उत्तराखंड में। वक्फ बिल को पास करने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है, एक सुनने को तैयार नहीं। हमारी जायदाद और हमारे वजूद को मिटाने की अमली तदबीर तैयार हो चुकी है, अमल जारी हो चुका है। दूसरी तरफ आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर शंखू मारने वाले और डाका मारने वाले बदतमीज काफिर और मुशरिक और जहन्नम में जाने वाले ऐसे लोग जो अपने आप को शकील इब्न हनीफ कहता है कि मैं शकील इब्न हनीफ कहता है कि मैं मेहदी हूं, मैं ईसा हूं, नऊज़ुबिल्लाह। और बोले वाले मुसलमान उसके दामे फरे में फंसे और गुलामान मुस्तफा ऐसे ही बैठे, ऐसे ही हाथ में हाथ धरे बैठेंगे। मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, यकीनन आएंगे। उनका नाम मोहम्मद होगा, उनके वालिद का नाम अब्दुल्लाह होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे उनका नाम होगा। ये मदीना मुनव्वरा में पैदा होंगे। ये कमजोर बदबख्त मरदूद, इसका नाम तो शकील इब्न हनीफ है और ये तो दरभंगा के फला गांव में पैदा हुआ है। मैं उलमा से गुजारिश करता हूं कि ये फितना कई सालों से चल रहा है। हम ये समझते थे कि बहुत स्लो है, कुछ नहीं है, अहमियत देने से और बात बढ़ेगी, लेकिन ये फितना अब सर उठा चुका है। खत्म नबूवत के परवानों, गुलामाने रिसालत, आका के दीवानों, खड़े हो जाओ, इस उन्वान पर अपने आप को मुस्तहकम कीजिए, मजबूत तैयारी कीजिए। आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान खत्म रिसालत पर अगर एक आंच भी आ जाए तो हर तरह की कुर्बानी देने के लिए हम सबों को तैयार रहना होगा इंशाअल्लाह। अपनी मस्जिदों में खिताब कीजिए, नौजवानों को बताइए ये पढ़े लिखे और जाहिलों को पैसे से, पढ़े लिखों को बलबाजी के साथ नौजुबिल्लाह ये मुर्तद बना रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। मस्जिदों में लोगों को बेदार कीजिए और ऐसे कमजोर अगर नजर आ जाए तो ज़बान खींच के करने के साथ लीजिए और कहिए कि गुस्ताख रसूल की यही इंशाअल्लाह तैयार हैं सब लोग। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर के मौजों में इज़्तिराब नहीं, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराग के तू किताब खां है मगर साहिब किताब नहीं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रन जज़ाकुमुल्लाह।